عمران سیریز ناول تاریخ بھنور تحریر M.A. رات۔ صفدر اور جولیا کو بہرحال ایک تلخ تجربہ ہوا تھا۔ خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن صدیقی اور چوہان نے بھی در حقیقت بہت مؤثر انداز میں فرض کی تکمیل کی تھی اور ان لوگوں کو مشکل سے بچایا تھا۔ البتہ صحیح طور پر یہ نہیں واضح ہو سکا کہ معاملہ کیا تھا اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے وان سو پاؤ کے نام پر ان لوگوں کو اغوا کر لیا تھا اور ان سے یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ انہیں وان سو پاؤ کی تلاش کیوں ہے۔ اس وقت بھی وہ اپنے ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے یہی میٹنگ کر رہے تھے اور تلخ جملوں کے شائع خاور اور تنویر اپنا زہر اگل رہے تھے۔ X2 اگر کوئی شریف آدمی ہوتا تو ہم شریف آدمیوں کو ان مشکلات میں گرفتار کرنے سے گریز کرتا، یا کم از کم اتنی صورتحال ضرور بتا دیتا کہ ہم لوگ اپنا تحفظ کر سکتے۔ لیکن مجھے تو کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ X2 خود بھی ہم لوگوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، یہ ایک فطری بات ہے۔ یہ صفدر نے جلے کٹے ہوئے لہجے میں کہا، کیا؟ خاور چونک کر بولا، X2 کو ہم جیسے نکمے لوگوں سے جان چھڑا ہی لینی چاہیے، صفدر نے کہا۔ تنویر اور خاور برا سا منہ بنا کر رہ گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ صفدر اور در پردہ ان پر چوٹ کر رہا ہے۔ خاور نے کچھ دیر کے بعد کہا، آپ خود سوچئے مسٹر صفدر، اگر آپ کو اس بات کا علم ہوتا کہ وان سو پاؤ کیا بلا ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے پر کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، تو کیا آپ محتاط نہ رہتے؟ میری بات تو رہنے ہی دو ڈیئر خاور۔ ویسے میں اور جولیا تم لوگوں کے شکر گزار ہیں کہ تم نے ہمیں ان لوگوں کے چنگل سے نکال لیا، لیکن یہ بات پھر بھی ادھوری رہ گئی کہ آخر ان لوگوں کو وان سو پاؤ کے سلسلے میں کیا مشکلات درپیش ہیں۔ صفدر نے کہا، تو آپ ایسا کیجئے مسٹر صفدر، جگہ تو آپ کے علم میں ہے، آپ وہاں تشریف لے جائیے اور ان سے معلومات حاصل کر لیجئے۔ تنویر چہکا، لیکن صفدر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ذہنی طور پر الجھا ہوا تھا کہ مخصوص ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا اور وہ سب چونک پڑے۔ اشارہ جولیا کے ٹرانسمیٹر پر موصول ہوا تھا۔ چونکہ اس وقت سیکرٹ سرور کی پوری ٹیم موجود تھی، اس لیے یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ کسی ممبر نے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی ہو۔ پھر کون تھا؟ جولیا نے فوراً ہی ٹرانسمیٹر آن کر لیا۔ یقیناً X2 کی جانب سے کسی کارروائی کا آغاز ہوا تھا، لیکن دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کر سبھی اچھل پڑے تھے۔ صفدر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آواز عمران کی تھی، کیا حال ہے اہل وطن؟ کون؟ عمران، کہاں سے بول رہے ہو؟ عالم زیریں سے، عمران نے جواب دیا۔ عالم زیریں؟ ہاں، میں بفضل تعالیٰ زندہ ہوں۔ وہ تو ہو ہی، اب کوئی کام کی بات بھی کرو گے؟ کام کی بات؟ وہ تو وہی پرپوز کرنے والی بات ہے۔ خدا تمہیں سمجھے، جولیا نے دانت پیس کر کہا۔ ارے واہ، یہ تو اپنی مرضی کا سودا ہے، یعنی اگر میں تمہیں پرپوز کروں تو خدا مجھے سمجھے۔ ٹرانسمیٹر بند کر دوں؟ کیوں؟ اس سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں؟ عمران سے بھلا باتوں میں کون جیت سکتا تھا؟ جولیا بے بس ہو کر خاموش ہو گئی۔ تو عمران نے کہا، کہو تم لوگ کیا تیر مار رہے ہو؟ شکر ہے منہ سے کچھ پھوٹے تو صحیح، محاورہ ہی غلط ہے۔ پلیز عمران، کام کی بات کرو۔ تو پھر مجھ سے ملاقات کر لو، عمران نے کہا۔ یہی تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں عمران تم سے کہ کہاں چھپے ہو تم؟ پھر وہی لہجہ، پھر وہی انداز۔ مس جولیا، بات آگے بڑھاؤں یا
عمران کہاں سے بول رہے ہو؟ ہوٹل کا نام نوٹ کرو، عمران نے کہا۔ ہاں بتاؤ۔ اور جواب میں عمران نے جو ہوٹل بتایا وہ یہی تھا جس میں یہ لوگ مقیم تھے۔ کیا کیا؟ جولیا پھٹی آواز میں بولی۔ کیا کیا کہنے کی بجائے پورا پتہ نوٹ کرو۔ ہاں بولو، جولیا نے دانت پیس کر کہا۔ عمران نے اپنے فلور کے بارے میں بتایا۔ جولیا حیرت سے چکرا کر رہ گئی کیونکہ یہ ان کے فلور کا اوپری فلور تھا۔ پھر کمرہ نمبر بتانے کے بعد عمران نے کہا، کتنی دیر میں پہنچ سکتی ہو تم؟ جولیا ششدر رہ گئی تھی۔ اس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ آپ بولو، میں اس کے جواب میں کیا کہوں؟ نہیں عمران پلیز، ہم تو تمہارے ہوٹل کی نچلی منزل پر مقیم ہیں۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ مندہ ہوں؟ یعنی تم یہ بات جانتے ہو؟ تم اس وقت سفید اسکرٹ بلاؤز پہنے ہوئے ہو اور تم نے بالوں کا سٹائل تبدیل کیا ہوا ہے۔ باقی لوگوں کے بارے میں بھی بتاؤں؟ خدا تمہیں سمجھے، خدا کو کیوں تکلیف دیتی ہو؟ وہ جو کہتے ہیں نا کہ تباہ کرنا اگر ہے مجھ کو نقاب اٹھا اور تباہ کر دے، کچھ ایسا جملہ ہے۔ تو پھر آ رہی ہو؟ عمران چہکا۔ تم یہاں کیوں نہیں آ جاتے؟ نہیں، وہاں بہت سارے لوگ ہیں، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ جولیا اپنے ٹرانسمیٹر کو گھورنے لگی۔ پھر اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر صفدر کی جانب دیکھا اور بولی، کہا تھا نا میں نے کہ وہ بھی یہیں کہیں ہوگا، بلکہ شاید میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ممکن ہے ہمارے ہوٹل کی اوپری منزل پر۔ چلو، صفدر نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ جولیا بھی اٹھ گئی تھی۔ وہ جو کہتے ہیں نا جذبہ عشق سلامت ہو، وہ جو کہتے ہیں نا کہ جذبہ عشق سلامت ہو، تنویر کی آواز ابھری، لیکن صفدر اور جولیا اس کی پوری بات سنے بغیر کمرے سے نکل آئے تھے اور پھر اوپری منزل تک جانے کے لیے انہوں نے لفٹ کا انتظار مناسب نہیں سمجھا تھا اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کمرے میں پہنچ گئے جو ان کے کمروں کے عین اوپر تھا۔ دستک دینے پر عمران کی آواز سنائی دی، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، اور جولیا اور صفدر اندر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ عمران اپنی مسہری پر سلیپنگ سوٹ میں نیم دراز تھا۔ جولیا نے اسے گھورنے لگی۔ صفدر مسکراتا ہوا آگے بڑھا، پھر کہنے لگا، آپ کے آنے سے تقویت ہو گئی ہے۔ کیوں میرے بغیر؟ جولیا سینگ مار رہی تھی۔ کم از کم میرے سلسلے میں تو آپ ذرا سی رعایت برت لیا کریں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، تم بھی کیا یاد کرو گے، یوم رعایت، عمران نے کہا۔ جولیا خاموشی سے عمران کو دیکھ رہی تھی، پھر وہ بولی، تم کب سے یہاں مقیم ہو؟ جب سے پیدا ہوا ہوں، عمران نے فوراً جواب دیا۔ سنجیدگی اختیار نہیں کرو گے؟ ضرورت پڑی تو کر لوں گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم لوگ کن مشکلات کا شکار ہیں؟ بدہضمی ہو گئی ہے، چورن معجون استعمال کرو، خدا نے چاہا تو افاقہ ہوگا۔ اب سنجیدگی اختیار کرنے میں کتنی دیر لگائیں گے آپ؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر تمہارے بجائے یہ مسکراہٹ جولیا کے ہونٹوں پر ہوتی تو اب تک بالکل سنجیدہ ہو چکا ہوتا۔ عمران صاحب پلیز، جولیا درخواست کرو۔ نہیں، میری بھی لاج رکھ لیجئے، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے پوچھا تھا تم سے کہ کیا تیر مار رہے ہو تم؟ آپ کو علم ہے کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ ذاتی معاملات کی بات نہیں ہو رہی۔ ایکس 2 نے کچھ ذمہ داریاں ہمارے سپرد کی تھیں، کہاں تک پورا کیا؟ عمران نے سوال کیا۔ آپ کو ان کے بارے میں علم ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ اس سوال پر مجھے کیا کہنا چاہیے؟ سوری، میں جانتا ہوں آپ کی یہاں آمد بلا وجہ نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے آپ کو ساری تفصیل معلوم ہوگی۔ ہم 100 پاؤ کی تلاش میں ہیں۔ کتنا ملا؟ عمران نے سوال کیا۔ جولیا اس سوال پر بے اختیار ہنس پڑی۔ میں کچھ نہیں بولوں گی تو یہ پھر بہک جائے گا۔
تم ایک بار ہی بولنا جولیا، عمران نے کہا، اور جولیا کی سمجھ میں کچھ نہیں آ سکا، لیکن صفدر پھر مسکرا دیا تھا۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اب آپ ہی خاموش ہو جائیے مس جولیا تاکہ بات آگے بڑھے، صفدر نے کہا، اور جولیا نے ہونٹ بند کر لیے۔ پھر صفدر بولا، 100 پاؤ کی تلاش کے لیے ہم اس کی بہن کے پاس گئے تھے۔ بولتے رہو، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ اپنی بہن سے محبت کرتا ہے، اس کی بہن بھی اسے چاہتی ہے، لیکن 100 پاؤ کی بہن کا خیال ہے کہ وہ برائیوں کے راستے پر بہت دور نکل چکا ہے، نیک عورت معلوم ہوتی ہے۔ پھر اس کے ذریعے ہم گیرٹ کلب کا پتہ چلا۔ گیرٹ کلب؟ عمران نے مغموم انداز میں کہا۔ ہاں، کیوں نہیں گیرٹ کلب؟ جی، ہم 100 پاؤ کو تلاش کرنے پہنچے تو ہمارے ساتھ عجیب حالات پیش آئے۔ صفدر نے رکے بغیر عمران کو مکمل تفصیل بتا دی، اور عمران پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ یہاں کے بازار کے بھاؤ معلوم کیے تم نے؟ جی، لال مرچیں ثابت کس بھاؤ مل رہی ہیں؟ مطلب کیا ہے آپ کا؟ صفدر نے متحیرانہ انداز میں کہا۔ لال مرچوں کی تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور کیجیے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ویسے صفدر، ایک بات بتاؤ، لال مرچوں اور کالی مرچوں میں کیا فرق ہے؟ اتفاق سے مجھے اس بارے میں نہیں معلوم۔ تب تم فوراً کسی اچھے اسکول میں داخلہ لے لو، اور مس جولیا، آپ نے اپنے بالوں کا یہ سٹائل تبدیل کر کے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ خدا را اپنے بالوں کا سٹائل پہلے جیسا لے آؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ اس موضوع پر بات کرنا نہیں چاہتے۔ موضوع تو بہت سے ہیں، اب لال مرچوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں تو تمہیں ان کا علم نہیں۔ کم از کم مس جولیا کے بالوں کے بارے میں تو کچھ گفتگو کرنے دو۔ خدا تمہارا بھلا کرے گا۔ عمران صاحب، ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ جب بھی کوئی نیک اور شریف لڑکی تمہارا ہاتھ پکڑنا چاہے، اس کا ہاتھ پکڑ لینا، اس سے پہلے صرف آرام کرو۔ ویسے کولن پور بہت خوبصورت شہر ہے۔ اٹھو جولیا، صفدر نے کہا۔ مطلب؟ میرا جہاں تک خیال ہے، عمران صاحب چاہتے ہیں کہ اب ہم یہاں سے اٹھ جائیں۔ ابے ہائیں، تم واقعی کچھ زیادہ ہی سمجھدار ہو گئے ہو، عمران نے آنکھیں نکال کر کہا۔ اس طرح نہیں، پہلے یہ معلوم کرو کہ صفدر اب بھی ہمیں کیا کرنا ہے۔ آپ مس جولیا، میرا آپ کو بھی وہی نیک مشورہ ہے کہ آپ باقی زندگی اللہ اللہ کر کے گزاریے، عمران نے کہا، اور صفدر جولیا کو لے کر باہر نکل گیا۔ جولیا جلائے ہوئے لہجے میں بولی، یہ کیا بات ہوئی؟ میرا خیال ہے 100 پاؤ کے بارے میں گیرٹ کلب کی نشاندہی عمران کے لیے کارآمد ثابت ہوئی ہے، اور فی الحال ہمارے لیے کوئی ہدایت نہیں۔ ہاں، جولیا نے مطمئن لہجے میں کہا۔ پھر وہ دونوں نچلی منزل کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ ایکرمیہ کے اس وفد کی آمد کو انتہائی خفیہ رکھا گیا تھا۔ ایکرمیہ کی طرف سے بھی اس سلسلے میں سخت رازداری برتی گئی تھی، اور پہلے سفارت خانے کو ہدایت کی گئی کہ پاک ایشیا کے حکام سے اس وفد کی آمد کے بارے میں گفتگو کر لی جائے اور وقت لے لیا جائے۔ چنانچہ سفارت خانہ نے وزارت خارجہ سے رجوع کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے وزارت داخلہ سے اس کے بعد وقت اور تاریخ طے کر لی گئی، لیکن ایکرمیہ کے اس وفد کی آمد بڑی احتیاط کے ساتھ ایئرپورٹ پر خوش آمدید کہا گیا۔ صرف ایک شخص نے اس وفد کو ریسیو کیا، جو وزارت داخلہ کا ایک بڑا رکن تھا۔ وفد کے ارکان کو کسی ہوٹل میں ٹھہرانے کی بجائے ایک پرائیویٹ رہائش گاہ میں ٹھہرایا گیا، جس کا بندوبست سر سلطان نے کیا تھا۔ سر سلطان نے اس عمارت میں وفد کے ارکان کو خوش آمدید کہا، تعارف وغیرہ کی رسم ادا ہوئی، اور وفد کے سربراہ مسٹر برٹ کین نے سر سلطان سے کہا،
میری خواہش ہے کہ آپ مجھے بہت جلد وقت دیں تاکہ میں اپنا مقصد آپ کے سامنے بیان کر سکوں جس کے لیے مجھے میری حکومت نے ہدایت دی ہے۔ آپ سفر کی تھکان دور کر لیں، اس کے بعد